السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کی ویڈیو گزشتہ تمام ویڈیو سے یکسر طور پر مختلف ہے اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے۔ اس میں سیکنڈ ورلڈ وار کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑی سی بریف کروں گا، اس میں تعارف یعنی ابتدائیہ بتاؤں گا، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جنگیں جو ہیں یہ تباہی کا دوسرا نام ہے۔ جنگیں کوئی خوشگوار نہیں ہوتی، یہ کوئی خوشگوار تاثر نہیں رکھتی، نہ ہی ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی اچھی رائے دینی چاہیے۔ جنگوں سے معیشتیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اور ایک دہائی کا گیپ آ جاتا ہے۔ یہی کچھ سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوا۔ آبجیکٹیوز کیا تھے؟ کیا وہ جو مفادات کی جو جنگ تھی یا دوسروں کے اوپر اپنا نظریہ یا اپنی رائے یا اپنا کلچر یا جو کچھ بھی آپ اسے کہیں، یعنی وہ تھوپنے کی کوشش کی گئی یا دوسروں کے وسائل کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس جنگ سے کس نے کیا آبجیکٹیو گین کیے، کیا کھویا، کیا پایا، کیا روک سکے ان مشکلات کو، کیا روک سکے طاقت کے توازن کو، کیا روک سکے ان کے جو یورپ کے اپنے تائیں انہوں نے جو سیٹ کیے ہوئے تھے مسلمہ اصول، ان پرنسپلز کو وائلیٹ نہیں کیا۔ خود ہی قانون بنائے جاتے ہیں، خود ہی اس کی وائلیشن کی جاتی ہے۔ جنیوا کنونشن ہو، سلامتی کونسل ہو، یونائٹڈ نیشن ہو، ریڈ کراس ہو، ادارے بنتے ہیں۔ ان اداروں کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے جب خون سر پر اتر آئے اور ایک ایسا جنگی جنون اور ماحول پیدا ہو جائے جو سرایت کر جائے سوچوں کے اوپر اور سوچنے کا عمل رک جائے، معاف ہو جائے، بس ایک ہی ٹھان ہو، اڑا کے رکھ دیا جائے، تباہ کر دیا جائے، ہر چیز جلا ڈالو، تباہ کر دو، فنا کر دو اور دوسروں پر چڑھ دوڑو۔ یہ نظریات ہوں، اصول ہوں، وہ جو آبجیکٹیوز لے کر چلے جاتے ہیں کہ وسائل کا جتنا زیادہ لوٹ کھسوٹ، وسائل کو اپنے ملک کے لیے کارگر اور کارآمد بنانے کے لیے جب اپنے ملک کی حالت زار یا اس تناسب سے وہ جو آمدنی ہے وہ میسر نہ ہو رہی ہو تو پھر کمزور ملکوں کے اوپر چڑھ دوڑنے کا ایک میرے خیال سے ماضی میں بلا جواز جنگیں ہوئی ہیں۔ میری اپنی رائے ہے، کوئی اس سے اتفاق کرے یا نہ کرے، لیکن میں اپنی رائے کو ادھر یہاں پر ایکسپلین کروں گا آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، آپ کا ذوق شوق حاصل کرنے کے لیے، آپ کی دلچسپی کو مد نظر اور ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ جنگوں سے بہتر تھا کہ ہم انسانوں کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، انسانوں کو ایسے مواقع دیتے جس سے وہ اپنی صلاحیتوں کو کھل کر بروئے کار لاتے۔ یورپ اور مشرق میں یا ایشیا میں جو فرق ہے وہ بنیادی طور پہ تعلیم و تربیت کی۔ تو میں آگے چل کر آپ ویڈیو میں اور کچھ آپ کو بتائیں گے۔ تو بات ہو رہی تھی ناظرین جنگوں کی، تو جنگوں کا یہ نہیں ہے کہ کیا کھویا کیا پایا، بات اصول کی ہے کہ نہتوں کو کس قدر اذیت ناک اور دردناک قرب سے گزرنا پڑا، ظلم کی داستان رقم کی گئی اور وہ جو دل کے بہت قریب تھے انہیں ان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ کئی خاندان اجڑ گئے، کئی بچے بن باپ کے ہی انتظار کرتے رہے اور ان کی آنکھ جب آغوش آنکھ کھولی تو ان کے باپ کی باقیات ملیں، اور وہ بھی شکست خوردہ چالوں اور قدم کے ساتھ۔ جب بیوہ اپنے خامند کی باقیات وصول کرتی یا پھر جو فوجی بچ جاتے تو پھر ان کو ان کے خاندان یعنی مسنگ پرسن سے مراد یہ ہے کہ وہ بمباری کے لقمہ اجل بن گئے یا دشمن کی اس ظالمانہ اور وحشیانہ بمباری کا بم موجب بن گئے، جو شاید بم گرتا ہے تو بم یہ نہیں دیکھتا، اس کی آنکھ نہیں ہوتی کہ نیچے معصوم ہے یا ظالم ہے یا قصوروار ہے۔ سوال یہ ہے کہ شدت پسندی اور ٹیکنالوجی کا حصول اور دوسروں پر چڑھ دوڑنے اور دوسروں پر حکمرانی کا ذوق شوق، بہتر سے بہتر ہتھیار بنانے کا رجحان، یہ آج نہیں ہے، روز افرینش سے ہے کہ اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے ان خوبصورت عمارتوں، ان خوبصورت انسانوں، ان خوبصورت جھروں ان خوبصورت کھیت کھلیانوں اور وادیوں اور انڈسٹریل زونز یا ہاسپٹلز یا مالیاتی ادارے یا اسکول یا اس سے بھی بیشتر سرکاری ادارے، ان کی پرواہ کیے بغیر انسانوں کو بس اپنی مرضی کے تابع کرنا
زندگی کے اسلوب اور پھر اس کے بعد نقل مکانی. بس یہی مقصد ہے جنگ کے دوران میں، جنگ کے دنوں میں. پھر آپ کو یہ فیصلے سیکنڈز میں کرنے پڑتے ہیں، منٹوں میں کرنے پڑتے ہیں. پھر گھنٹوں کی بات منٹوں پہ آ جاتی ہے اور منٹوں کی بات سیکنڈز پہ آ جاتی ہے. ایسا ہی کچھ حالیہ ہندوستان اور پاکستان کی مختصر ترین جنگ میں ہوا، جب ہندوستان مسلسل کوشش کر رہا تھا کہ وہ شاید یہ مس کیلکولیشن اور انڈر ایسٹیمیٹ کر چکا تھا، اور اس نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید وہ پاکستان کو ڈرا لے گا، دھمکا لے گا، یا اس کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر کے پھر اپنی من پسند اپنی حاکمیت کو قائم کرے گا، یا اپنی رٹ کو قائم کرے گا اور اہل یورپ کے سامنے اپنے آپ کو ایک ہیرو کے طور پہ پیش کرے گا. اس کا یہ خواب تو شاید اگلے 10,000 سالوں میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ کبھی پورا ہو، کیونکہ پاکستان اس سے اس میدان میں بہت آگے نکل گیا. تو جذبہ حریت، جذبہ ایک جری جو جذبہ اور جنون ہے، وہ ہندوستانیوں کے پاس نہیں ہے. ناظرین، ہمیں تاریخ کے اوراق پلٹنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں سے کتنی غلطی ہوئی ہے. انہیں اپنے جیسے انسانوں کا نفرت اور پھر اس کو ایک جواز بنا کر تہذیبوں کے ساتھ لڑائی، اور آج بھی نہیں ہے اور باز نہیں آئے. ہم اپنی ان روایات سے، اپنی ان اسلوب، اس پرانی دقیانوس خیالات سے کہ ہم دوسروں کے اوپر اپنی تہذیبوں کو تھوپنے کی کوشش کرتے رہے. لیکن وقت نے بتایا کہ جنگوں سے کوئی نتائج یا فیصلہ کن نتیجہ نہیں نکلتا. بات پھر ٹیبل کے گرد ہی آتی ہے، بات چیت سے ہی معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیا جاتا ہے. تاریخ کے آئندہ فیصلوں کو مستقبل سے جوڑنے کے لیے ہمیشہ ٹیبل ٹاکس پہ آتے ہیں، اور ٹیبل ٹاک پہ وائبرنٹ اور کمپوزٹ ڈائلاگ ہوتے ہیں جس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی بات کو اوپر رکھیں اور دوسرے کی بات کو آپ نظر انداز کریں. آپ جو کچھ بھی ہوں، تاریخ کے اوراق میں آپ کو یہی ملے گا سبق کہ آپ جو لکھیں گے، جو بوئیں گے، وہی کاٹیں گے. آپ اگر پیار اور محبت کی بات کریں گے، امن کی بات کریں گے، اس خطے کو امن کا گہوارہ بنائیں گے، چاہے وہ یورپ ہو یا ایشیا. دنیا نے سمجھ لیا ہے کہ ترقی کرنی ہے تو تجارت سے بہتر کوئی اور معقول جواز نہیں ہے. لیکن دنیا میں اگر وارفیئر اور جنگی انداز فکر جو بدلا ہے، وہ اب فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار جیسا نہیں ہے. اب آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ جس بھی خطے پہ، جس بھی کانسٹیچوئنسی میں ہوں، یا جو بھی آپ کی لوکیشن ہوگی، وہ آپ تو جانتے ہی ہیں، لیکن آپ کو پروب کر لیا جائے گا، آپ کا پتہ چلا لیا جائے گا. ارلی وارننگ سسٹم وہ نظام ہے جو سیٹلائٹ سے منسلک ہوتا ہے، اور ایک بہترین جسے ہم انٹیلیجنس، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس کے بعد وارفیئر ہے، سائبر وارفیئر ہے. یہ بہت کچھ ایسا اب نظام بدل رہا ہے. کمپیوٹرائز اور آئی ٹی کے شعبے میں بے پناہ ترقی نے دنیا کی سوچ کو بدل کے رکھ دیا. جنگوں سے مسائل حل نہیں ہوں گے، انسان کھوتا رہے گا اپنے جیسے خوبصورت اور نایاب انسانوں کو، جو شاید اپنے خاندان کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، امن سے رہنا چاہتے ہیں، بھائی چارے سے رہنا چاہتے ہیں، اور قوموں کے غلط فیصلے، ان کے حکمرانوں کے کیے گئے غلط فیصلوں کو تاریخ میں ہمیشہ چیپٹر کو کلوز کرنا پڑے گا، یا ان اوراق کو مسخ کرنا پڑے گا، جس سے بچوں کے آنے والی نسلوں کے ذہن میں انتشار اور ان کا ذہن جو ہے کسی قسم کے وہم کا شکار نہ ہو جائے، ڈاؤٹ فل نہ بن جائے. حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا، سچائی کو ثابت کرنا پڑے گا، اور ہمیشہ ان فیصلوں کرتے وقت جہاں آپ کی زندگی بھی لہروں کی آغوش ہو جائے، اور پھر اس جوش کو صرف چائے کی پیالی تک ہی رکھیں. جو ہی چائے ختم ہوئی، جوش بھی ختم ہو گیا. طاقت کے نشے میں چور دنیا کو فتح کرنا آسان نہیں ہوگا. اب اگر آپ نے دنیا میں اپنی زندگی کو
اپنے امن سے، اپنے کردار سے آگے بڑھانا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کو انسانوں کی بھلائیوں کے لیے کام کرنا پڑے گا، انسان کی بھلائی کے لیے کام کرنا پڑے گا، اس کے سوا اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ جنگوں سے سستی یا غیر متوقع شہرت نہیں ملتی، اس سے بہت کچھ کھونا اور لٹانا پڑتا ہے۔ آپ دوسروں کو ٹھان لیتے ہیں اس کو بالکل تہس نہس کرنے کی، تو گھر واپسی پر آپ کے اپنے پیارے بھی کھو جاتے ہیں، اور خون تو خون ہے، اس کا رنگ گاڑھا ہے۔ یقینی طور پر وقت کے تقاضوں کا یہی حال ہے۔ ماضی کی ان یادوں میں، ان سایہ زدہ درختوں کے نیچے، لیکن جب یہ اسٹیٹس کی بات ہوتی ہے، کیا شطرنج کے ان چالوں کے ساتھ مماثلت ہے؟ وقت کے جب لیڈر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کتنے انسان گنوا دیے، کتنے قابل انسان تھے جو محض ایک ایسی جنگ میں جھونک دیے جو جنگیں بامقصد یا بے مقصد تھیں۔ سوالات تو بہت ہیں، یہ پروگرام یا ایک ویڈیو کافی نہیں ہے اس پروگرام کا۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کہ 3 بڑے شخصیات یہاں پر براجمان ہیں۔ ان شخصیات کے مسکراہٹوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ان میں جن کے آبجیکٹیوز کیا تھے، پھر ان فوٹو سیشنز کا کیا مطلب تھا، کیا تباہی کے بعد، سب کچھ کھونے کے بعد پھر ایک ٹیبل پہ ہی بیٹھنا تھا، تو اس ٹیبل پر بیٹھ کر کیا کھویا اور کیا پایا، کیا مقصد تھا جنگی چالوں سے دشمن کو زیر کرنے کے بعد پھر ساری قوتیں ایک قوت کے پیچھے پڑ جائیں، تو پھر انسانوں کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور انسانوں کو لقمہ اجل بننا پڑتا ہے، انسانوں کو بہت کچھ کھونا پڑتا ہے کہ دماغ کے اندر پیدا شدہ فطور ہمیشہ گھات لگا کر حملہ کرنے کی جو اجازت دی جاتی ہے اس کا خارج از امکان باقی رہتا ہے۔ یہی کچھ ہوا طاقت کے نشے میں چور جرمنز کو یہ بھول چکے تھے کہ دنیا میں اور بھی قومیں آباد ہیں جو ان کی اس رٹ کو، ان کے اس نظریے کو کسی بھی صورت نہیں مانیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر جرمن اس وقت کے جب حالات کی سنگینی کو جانچتے، انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے، اور انسان کے اوپر چڑھ دوڑنا اور انسانوں کو لقمہ اجل یا ان کو قربانی کا بکرا بنانے سے بہتر تھا کہ اتنی بڑی جنگوں میں انسانوں کو جھونک دیا گیا، سمندر کے اس پار ہو یا بارڈر کے اس پار ہو۔ اب ڈھلتے ہوئے سورج کی کرنیں بتا رہی ہیں کہ شکست خوردہ اور شکست یافتہ کون ہے۔ کیا بھاری بند ہتھیار انسانوں کو روک پائے ہیں، قوموں کو روک پائے ہیں ان کے نظریات سے، ان کے خیالات سے؟ یہی آج کا موضوع تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔